غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور حسب معمول ہمارے ساتھ شریک گفتگو کچھ مہمان موجود ہیں، جن میں فرید پراچا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو ایک معروف سیاسی رہنما ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ مشتبہ جمال صاحب موجود ہیں، جو وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہوگا لال مسجد کے واقعے کے بعد اٹھنے والے بہت سارے سوالات، بالخصوص اس حوالے سے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی پولرائزیشن ہمیں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے شرکاء سے گفتگو کریں گے۔ میں اپنے سوال کی ابتدا فرید پراچا صاحب سے کروں گا۔ پراچا صاحب، ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے اس واقعے کے بعد، وہ یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہرحال ایک ڈیوائیڈ ضرور موجود ہے، ریلیجس اور سیکولر ڈیوائیڈ۔ اس میں کوئی اصطلاح کے معنی میں نہیں یہ الفاظ استعمال کر رہا، لیکن ہم یہ محسوس ضرور کرتے ہیں کہ ایک طرف بہت ایکسٹریمزم آپ اس کو کہہ لیں، ایک خاص شدت پسندی کہہ لیں، اس کا مزاج ہے، دوسری طرف مذہب کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے کا یا اس کو سیاست سے اور دوسری چیزوں سے دور رکھنے کا مزاج موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کجا یہ کہ ہم مغرب کے ساتھ کسی تصادم کی بات کریں؟ کیا یہ امکانات موجود ہیں کہ خود ہماری سوسائٹی کے اندر ایک کشمکش اور ایک کانفلکٹ کی صورت پیدا ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ جو ہم ایک لکیر کھینچ دیں کہ اس کے ادھر ایک طبقہ ہے اور دوسری طرف دوسرا طبقہ ہے۔ معاشرے کے اندر دین کے ساتھ ایک عمومی تعلق، عمومی محبت، دین کے بارے میں ایک قدر، منزلت، اس کے بارے میں ایک اچھے جذبات، خیالات، یہ تو ایک بڑے پیمانے پہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو عمل نہیں کر پاتا، بے عملی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طبقہ ہمیشہ رہتا ہے، ہر معاشرے کے اندر رہتا ہے۔ وہ دین کے ساتھ محبت بھی رکھتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، نہیں کر پاتا۔ ایک بہت ہی محدود طبقہ دونوں اطراف کے اندر ایسا ہے کہ جس کو آپ ایک طرف جس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ جی وہ انتہا پسند ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے انتہا پسند ہیں کہ جو ایک خاص نقطۂ نظر سے کو مسلط کرنے کے لیے وہ ایک انتہا پسندی پہ جا رہے ہیں۔ مثلا یہی لال مسجد کا ہی ایک واقعہ ہے۔ اس لال مسجد کے اندر ایک طرف کچھ وہ طبقے یا وہ عناصر ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں یا جو وہ مطالبات کر رہے تھے وہ تو ٹھیک تھے کہ اس کے مطالبات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ طریقہ کار کے بارے میں اختلاف تھا، پہلے بھی تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ طریقہ کار جو ہے ان کے پاس بھی علماء کرام نے بھی کہا کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ ایک اجتماعی جدوجہد کی جائے، معاشرے کے اندر ایک قبولیت پیدا کی جائے، وہ اصلاح اور دعوت و تبلیغ کا عنصر اختیار کیا جائے، حکومت کو پریشرائز کیا جائے، جس کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے اس کو کیا جائے۔ تو ایک انتہا وہ تھی۔ دوسری انتہا وہ تھی کہ جس کا یہاں پر ہی مظاہرہ کیا گیا کہ بھائی اگر چلیں ان کی طرف سے ایک انتہا ہو رہی ہے یا ایک مطالبے میں شدت ہے یا ان کے ہاتھ کے اندر کسی نے اسلحہ پکڑا دیا ہے یا کوئی ایک خاص منظر یا ایک سٹیج سجانا چاہتے ہیں، تو کیا اس کا نتیجہ اس حد تک چلا جانا چاہیے کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جائے؟ کوئی بھی سیکولر ترین فرد بھی اس حد تک کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا کہ جی چاہے آپ کسی کے جرم کی سزا، جس کے میں قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ماورائے عدالت، ماورائے قانون، ماورائے آئین، آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل جائیں۔ یہ دو رویے ہیں۔ مشتبہ جمال صاحب، آپ کا تعلق وکالت کے شعبے سے، ایک وکیل کی حیثیت سے کیا ہمیں بتائیں گے کہ اس قسم کے جب معاملات کیے جاتے ہیں تو کیا یہ معاملہ محض قانون اور قانونی کنونشنز کے لحاظ سے صرف یہی تھا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بندوقیں پکڑا دی گئیں اور یہ اسی نوعیت کا جرم تھا، یا آپ کے نزدیک اس کی جو نوعیت تھی وہ ان ٹرمز آف چیلنجنگ دا ریٹ آف دا گورنمنٹ، جو بار بار ہم نے بات سنی گورنمنٹ سے، اس کے اعتبار سے یہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ تھا اور
اس ایکسٹریم تک جو اقدام کیا گیا وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک تو الگ بحث ہے، لیکن کیا معاملہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے صرف اتنا تھا جتنا کہ پراچا صاحب فرما رہے ہیں؟ لال مسجد کے موضوع پہ براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے جب تک ہم اس کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے، جی بہت اندیشہ ہے کہ ہم اس براہ راست گفتگو میں ایک ایسی سمت میں چل پڑیں جو کہ ریلیونٹ نہیں ہوگی اس واقعے کی درست تفہیم کے لیے۔ لال مسجد کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کی ایک مخصوص سیاسی حالات میں جنم لے رہا ہے۔ ان سیاسی حالات کے پیرلل ایک گلوبلائزیشن کا سٹیج ہمارے سامنے آ چکا ہے، جس میں عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اب دنیا کو ایک بساط کے طور پہ لے رہی ہیں، اور وہ اپنے ملک میں رہنے پر قانے نہیں ہیں، اور وہ دوسرے ملکوں کی سیاست، معیشت، ان کے سماجی ڈھانچوں میں اور ان کے مستقبل میں غیر ضروری دلچسپی لے رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک کہہ لیجیے بساط عالم پر ایک گیم کھیلی جا رہی ہے انفارچونیٹلی، اور اس گیم میں وہ ممالک جو جتنے ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں، جو غریب ہیں، جہاں تعلیم کم ہے، جہاں پہ مضبوط سیاسی مستحکم نظام موجود نہیں ہیں، وہ ان پراکسی وارز کا شکار ہو رہے ہیں۔ سو لال مسجد کا واقعے کی بنیاد میں نہ پاکستانی معاشرے میں دیکھتا ہوں، نہ پاکستانی آئین اور قانون کے مسئلے کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ یہ ایک گلوبل گیم جو کھیلی جا رہی ہے، جس میں کہہ لیجیے کہ امریکہ اپنا رول جو ہے وہ ایک بہت ایروگنٹ لیول پہ ڈیفائن کر رہا ہے، اس میں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے نا، اب میں آپ کو کنٹراسٹ دیتا ہوں۔ اگر ہم لال مسجد کے واقعے کو صرف پاکستانی آئین اور قانون کے حوالے سے دیکھیں تو لال مسجد جو کہ اسلام آباد کیپٹل کے دل میں واقع تھی، میں اسلحے کے اتنے انبار نکلے ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد سسپینڈ ہوا ہے، آئی جی اسلام آباد سسپینڈ ہوا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کوئی ریلیونٹ بندہ سسپینڈ ہوا ہے۔ دیکھیے نا، اگر آپ سڑک پہ مال روڈ پہ ایک لائسنس کے بغیر بندوق اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جا رہے ہوں تو ایک ٹریفک کانسٹیبل آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ کیپٹل کے اندر اگر مان لیا جائے جو حکومت کہہ رہی ہے وہ درست ہے، اسلحے کا اتنا انبار سمگل کیا گیا ہے، تو چلیں جنہوں نے سمگل کیا ان کو تو آپ نے توپ کے آگے باندھ کے اڑا دیا، بہت برا کیا، لیکن آپ نے اپنا غصہ نکال لیا۔ لیکن جن کی قانونی ذمہ داری تھی اس نوعیت کی آمد و رفت پر نظر رکھنا، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک نیچرل ٹریجیکٹری آف ایونٹس میں رونما ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ واقعہ جو ہے جس پاکستان کو میں جانتا ہوں اور جس پاکستان میں پل بڑھ کے میں بڑا ہوا ہوں، یہ اس کی نیچرل ٹریجیکٹری میں قطعاً نہیں تھا۔ یہ ایکسٹریمزم، گولی کا یہ استعمال قطعاً نہیں تھا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل، مجھے تو اس میں ساری ڈائمینشنز نظر آتی ہیں، اور اس ڈائمینشن کے پیچھے انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ مضبوط سیاسی نظام نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت طاقتور طبقے ہیں پاکستان میں، انہیں اپنی طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کہانی سنانی ہے کسی کو، اور وہ کہانی سنانے کے لیے کچھ کردار چاہیے، اور اس کرداروں کے لیے کچھ اسکرپٹڈ رولز ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ اور اس میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو وہ معصوم نوجوان بہن تھے، بھائی تھے، وہ بالکل ان کو جو ہے وہ آپ نے گڈز کی طرح ٹریڈ کیا، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ انسانوں کی سطح پہ بھی ٹریٹ نہیں کیا، اور وہ ایک اس بھیانک قربانی کی بھین چڑھ گئے۔ غامدی صاحب، یہ بات مجتبیٰ جمال صاحب نے فرمائی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے جس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی سیاسی بصیرت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ یہ فنامنن کیسے وجود میں آیا؟ ظاہر بات ہے یہ اچانک تو نہیں آ گیا، اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ اس پہلو کے بارے میں بھی اگر کچھ فرمائیں کہ آپ کے نزدیک یہ جو فنامنن ہے یہ اپنے نیچر کے اعتبار سے، اور جو پھر اس کے نتیجے میں سٹانس لیا لال مسجد کے منتظمین نے، وہ سٹانس اپنے نیچر کے اعتبار سے اسلامی قانون میں آپ کس جگہ پلیس کرتے ہیں؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لال مسجد کا معاملہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چند لفظوں میں آپ یہ بیان کر دیں کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کا مثال کے طور پر ارتکاب کیا، ریاست نے ان کے خلاف اس نوعیت کا ایک اقدام کر دیا۔ اس کے پس منظر کو بہت دور جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ میں اس طرح کے عناصر کیسے پیدا ہوئے ہیں، ریاست اس طرح کے اقدامات کرنے پر کیوں آمادہ ہو جاتی ہے۔ مجتبیٰ جمال صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے
وہ بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جنہیں اب نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ ہم اس ملک میں بارہا یہ دیکھ چکے ہیں کہ واقعات جس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتے. جیسے ان کی تصویر کشی کی جا رہی ہوتی ہے، جب حقائق سے کچھ پردے اٹھتے ہیں تو ایک دوسری دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تاریخ کے حوالے ہو جائیں، ممکن ہے کل کا مورخ ان کا تجزیہ کرے. اس وقت بھی بہت سے لوگ اس کے بعض اسرار کی طرف اشارے کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیجیے اور ذرا تھوڑا سا اس سے بھی پیچھے جا کر دیکھیے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ، اور ظاہر ہے کہ امت مسلمہ ہی کا ایک حصہ پاکستانی قوم بھی ہے، اس زوال کے مقام تک کیسے پہنچے ہیں کہ اب کچھ دوسرے لوگ ہم سے کھیلنے کے لیے مواقع تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے میدان میں آ کر کھیلتے بھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کے حادثے بھی رونما ہوتے ہیں. میں جب مسلمانوں کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سب سے پہلی چیز جو مجھ پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زوال میں بنیادی کردار دو چیزوں نے ادا کیا. ایک تو یہ کہ اس امت کی تشکیل در حقیقت قرآن مجید کی حبل اللہ المتین کے ذریعے سے ہوئی ہے. قرآن مجید وہ بنیادی چیز تھی کہ جس کو اس کے علم کا بھی محور ہونا چاہیے تھا، اس کے عمل کا بھی محور ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے کچھ عرصے سے یہ صورتحال نہیں رہی تھی. یعنی کچھ صدیاں پہلے ہمارے ہاں نہ قرآن مجید کے ساتھ علم کا وہ تعلق باقی رہا، نہ عمل کا وہ تعلق باقی رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ کو دینی لحاظ سے، الہیاتی اعتبار سے پروردگار عالم کے ساتھ جوڑنے والی تھی اور آپ کی اساس تھی، آپ کی تشکیل اس کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس سے آپ غیر متعلق ہوئے. دوسری چیز جو آپ کو دنیا میں ایک صحیح مقام پر کھڑا کرتی ہے وہ طبعی علوم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ذہین عناصر کی زیادہ دلچسپی، اور ذہین عناصر یہ اسلامی قوموں کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی زیادہ دلچسپی فلسفے اور تصوف کے مباحث سے ہو گئی، جو بنیادی طور پر ما بعد طبیعیاتی علوم ہے. تو طبعی علوم کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمارا تعلق کمزور ہونا شروع ہو گیا. ان دونوں اسباب نے مل کر وہ اسٹیج تیار کیا جس کے نتیجے میں ہم جو دنیا کی ایک سپر پاور تھے اور مسلمانوں کی ایک بڑی غیر معمولی حیثیت تھی، یہ حیثیت ختم ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد مغربی اقوام کو ایک نوعیت کا غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا. سب سے پہلے برطانیہ عظمیٰ کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے نمودار ہوا. یہ جو کانفلکٹ اس وقت آپ دیکھتے ہیں اور جو تصادم دیکھتے ہیں، اس تصادم کے پیدا ہونے کے پیچھے اس زوال نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد ہم محکوم ہوئے ہیں اور دوسری قوموں نے ہم پر حکومت کی ہے. تو دنیا کی جتنی سپر پاورز ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ اس سے پہلے رومی ہوں، خواہ وہ ساسانی ہوں، ان کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھی کبھی اس منصب یا اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ رہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور قوم ان کے تفوق اور ان کی برتری کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آئے. جہاں جہاں اسے اس بات کا پوٹینشیل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی قوت اٹھ سکتی ہے، وہ اس کو قبل از وقت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اصل میں فطرت ہے. جس طرح انسان تفوق اور برتری کی ایک جبلت رکھتا ہے اور اس کے لحاظ سے معاملہ کرتا ہے، قومیں بھی اور تہذیبیں بھی اسی طریقے سے معاملہ کرتی ہیں. چنانچہ برطانیہ عظمیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ہم پر حکومت کی ہے، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ کئی اور کام بھی کیے. سلطنت عثمانیہ ایک بڑی سلطنت تھی. سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی کا ساتھ دے گی اور اٹلی کا ساتھ دے گی. اس کے کچھ نتائج نکلے. ان نتائج میں ایک بڑی اہم چیز یہ تھی کہ وہ ایک بڑی سلطنت جو بہرحال ایک وحدت کی علامت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ملکوں میں مسلمانوں کی ریاستوں کو بانٹ دیا گیا. یہ چیز مسلمانوں کے لیے صدمے کا باعث بنی. اگر آپ اس زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کے زعماء رہنما جس طریقے سے اس کا ماتم کر رہے تھے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ایک صدمے کی کیفیت پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد جاتے جاتے انہوں نے ایک اور کام کیا. اعلان بالفور کے بعد انہوں نے دنیا بھر سے یہودیوں کو اٹھایا اور ایک ریاست مشرق وسطیٰ میں، یعنی مسلمان ریاستوں کے عین قلب میں قائم کر دی. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا، لیکن طاقت ان کے پاس تھی اور وہ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں کر رہا ہوں. لیکن کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ جمال صاحب کی رائے سے کچھ تھوڑا سا مختلف حوالے سے کہ بہرحال مسلمانوں کے اندر ایک ریاکشن تو وجود میں آیا ہے؟ بڑی فطری بات تھی نا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ایک قوم زوال آشنا ہوئی اور اس کے بعد ایک دوسری قوم کو اس پر برتری حاصل ہو گئی، اور پھر اس دوسری قوم نے اپنی تہذیبی برتری کو قائم رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کیے. میں نے ان میں سے دو اقدامات کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومتیں آہستہ آہستہ ختم کر دی گئیں. جو بڑی حکومتیں تھیں ان کی، سلطنت عثمانیہ ان کی عظمت کی، ان کی وحدت کی علامت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اس وقت میں یہ ذکر نہیں کر رہا کہ اس کے پیچھے کیا اقدامات اور کیا فیصلے تھے، لیکن بہرحال یہ صدمے کا باعث بنا. پھر دوسری بڑی چیز اگر آپ دیکھیں جو اس وقت کے بڑے کنفلکٹ کا باعث بن رہی ہے، وہ اسرائیل کا وجود تھا. اب یہ دونوں اقدامات تھے کہ جس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی.
اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ برطانیہ عظمیٰ آہستہ آہستہ اقتدار سے معزول ہوتا چلا گیا اور اس کی جگہ ایک دوسری سلطنت امریکہ کی صورت میں قائم ہو گئی. جو اس وقت آپ چین کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور دنیا کے معاملات کے ساتھ کوئی ان کا جارحیت کا رویہ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہی داد امریکہ کو دی جاتی تھی، لیکن جب امریکہ منصہ عالم پر نمودار ہونا شروع ہوا تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس نے بھی پرپرزے نکالنا شروع کیے. یہ میرے نزدیک بالکل ٹھیک اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر سپر پاور کی نفسیات ہوتی ہے. اس وقت دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھی، تو مسلمانوں کی جتنی حکومتیں تھیں اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیے تو ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے روس کے دامن میں پناہ لی، بعض وہ تھے جنہوں نے امریکہ کے دامن میں پناہ لی. اس سے ایک نوعیت کا ایک بیلنس آپ کہہ سکتے ہیں یا توازن کسی حد تک قائم تھا. پھر افغانستان کا مارکہ ہوا اور افغانستان کے مارکے میں کئی اقدامات ہوئے، ہماری طرف سے بھی ہوئے اور امریکہ کی طرف سے بھی ہوئے. ایک سپر پاور نے اپنی جنگ ہمارے ساتھ مل کر لڑی اور ہم نے یہ خیال کیا کہ ہم اپنی جنگ اس کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک اور اقدام بھی کیا گیا. وہ اقدام یہ تھا کہ پرائیویٹ تنظیموں کو اسلحہ دے دیا گیا، ان کے کارکنوں کو تربیت دی گئی. وہ پرائیویٹ تنظیمیں بھی مذہبی تنظیمیں تھیں زیادہ تر. مذہب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرقہ، جو گروہ، جو مکتب فکر بھی اپنی ایک تنظیم قائم کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک خاص عصبیت ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ فرقہ دارانہ اختلافات کی اپنی گہرائیاں ہوتی ہیں اور اپنی پہنائیاں ہوتی ہیں. ان سب کے ساتھ جب اسلحہ بھی حاصل ہو گیا اور پھر اتنی پذیرائی بھی حاصل ہوئی کہ روپیہ بھی آیا، اس میں اور چیزیں بھی آئیں، یہاں تک کہ وہ اس وقت مجاہدین قرار پائے اور امریکہ کا صدر ان کو بلا کر ان کے لیے تکریم کے جذبات کا اظہار کر رہا تھا. اس وقت کسی کو یہ یاد نہیں تھا کہ یہ کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس طرح کی چیز ہے. انسان تھے، ان انسانوں کے اندر اپنے جذبات تھے. انہوں نے تو یہ سوچ کر ساتھ نہیں دیا تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی بین الاقوامی سطح پر جو بھی ہو رہا تھا، لیکن ان کے اندر ایک مذہبی جذبہ تھا. اس مذہبی جذبے کو ابھارا گیا، اس کی تحسین کی گئی، اس کے لیے بے شمار باتیں کہی گئیں. اب ظاہر اسلحہ بھی آ گیا، روپیہ بھی آ گیا، تنظیمیں بھی اپنی قوت کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، افراد بھی ان کے تحت تربیت پا گئے. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک اس بڑے عنصر کا اضافہ ہو گیا. اس عنصر کا اضافہ ہو جانے کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور عوامل ہیں جو بحثیت مجموعی پوری امت مسلمہ میں اگرچہ کوئی 50-55 کے قریب ممالک آزاد ہو گئے، وہ بھی آ گئے ہیں. ان میں سے ایک عامل کا اگر آپ جائزہ لیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان میں سے ایک عامل وہ ہے جو اپنی ذات میں اور اپنی نوعیت میں اپنے اندر ایک کانفلکٹ کی بنیاد رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ اقدامات ہوئے جن اقدامات کے نتیجے میں ایک الزام مسلمانوں پر رکھ دیا گیا کہ ان کے ہاں بعض ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو امریکہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہیں، برطانیہ کو مٹا دینا چاہتی ہیں، مغربی تہذیب کا خاتمہ کر دینا چاہتی ہیں. میں اس وقت یہ بھی عرض کرتا کہ اس میں سے قصوروار کون ہے اور کون نہیں ہے، لیکن یہ ایک بین الاقوامی بنا پورا کا پورا منظر. اس منظر کے اندر رکھ کر آپ لال مسجد کو دیکھیں. یعنی لال مسجد کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے مطالعے کا بڑا اہم موضوع ہے کہ امت مسلمہ کو بحثیت مجموعی بھی دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی سی لال مسجد ہے. پراچا صاحب، آپ دونوں حضرات نے جو بات کی اس میں کم از کم کسی درجے میں اس بات کا تو اعتراف نظر آتا ہے کہ کچھ انہیرنٹ، غامدی صاحب نے اس کی ایک لمبی جسٹیفیکیشن ہمیں پیش کی کہ یہ ریاکشن یا یہ فضا پیدا ہونا نیچرل ہے. آپ نے بھی کسی درجے میں اس کی طرف اشارہ کیا، اگرچہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بہت مارجنل ہے. اس وقت ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کہ یہ مارجنل ہے یا نہیں ہے، اس پہ اعداد و شمار تمہارے پاس ہے نہیں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ ایک نوٹسبل ضرور فیکٹر بن چکا ہے. اٹ ہیز بیکم اے فورس ٹو ڈیل ود، اٹ ہیز بیکم اے فورس ٹو ریکن ود. تو اس اعتبار سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک وہ کیا سٹیٹمنٹ اس ریاکشن کو اگر ہم دیں، یہ وہ سٹیٹمنٹ، یہ ریاکشن کیا سٹیٹمنٹ ہمیں دے رہا ہے؟ واٹ از their stance if it were to be defined؟ چونکہ غامدی صاحب نے ایک پورا پس منظر بیان کیا نا جی، اس کے کئی پہلوؤں سے اتفاق ہے، اختلاف ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یعنی بالکل اب کے حالات کے اندر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی حالات اس وقت کیا ہیں کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں جی افغانستان کا جہاد تھا، فلاں تھا، اس کے اندر پرائیویٹ تنظیمیں شامل ہو گئی، وہ ساری چیزیں ایک عوامل کی حد تک بات ہوگی. اس وقت پوری دنیا کے اندر امریکہ ایک جارح ہے اور اس کی جارحیت جو ہے وہ اتنی اعلانیہ ہے کہ اس نے انسانوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دی ہیں. افغانستان کا کیا جرم ہے کہ اس میں وہ کھنڈر بن گیا ہے؟ عراق کا کیا جرم ہے کہ اس میں جو ہے وہ اب تک 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ وہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں. اسی طرح سے دنیا کے اندر کیا جرم، ہمارے وزیرستان کا کیا جرم ہے، بلوچستان کا کیا جرم ہے؟ یعنی یہ کہ وہ اپنی گیم ہے، جو ان کے سیاسی عزائم ہیں، جو ان کے معاشی عزائم ہیں، جو ان کا عالم اسلام کے بارے میں ایجنڈا ہے،
اس کے لیے وہ وحشیانہ تباہی و بربادی کر رہے ہیں. انہوں نے گواٹا نامو بے میں انسانوں کو پنجروں میں بند کر رکھا ہے. انہوں نے ابو غریب کے اندر لوگوں پر کتے چھوڑے ہیں. اور یعنی جتنے بڑے پیمانے پہ ان کے جرائم ہیں, ان جرائم کو مد نظر رکھیں تو پھر اس کے بعد اس پر جو رد عمل ہے امت مسلمہ کے بعض عناصر کی طرف سے, وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے اوپر ہی ایک غصہ اپنا جو ہے وہ نکال رہے ہیں. اور وہ جسٹیفائیڈ ہے. جسٹیفائی ہو یا نہ ہو, آپ کی اور غامدی صاحب کی بات سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ میں جسٹیفائیڈ. جس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ جو بھی یعنی انصاف کی مسندوں پہ, کسی بھی علمی انصاف کی مسند پر بھی کوئی بیٹھا ہو, تو یہ تو انتہائی ضروری ہے کہ جو بڑے پیمانے پر جارحیت ہو رہی ہے, جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو ان کے ایجنٹ یہاں پہ مسلمان ممالک کے اندر کر رہے ہیں, جس ریٹ آف گورنمنٹ کی بات کی مرتضیٰ صاحب نے, یعنی وہ کراچی کے اندر وہ اس ریٹ کو جس طرح سے تباہ و برباد کیا گیا, یعنی وہاں پر انسانوں کو چڑیوں کی طرح انسانوں کو بھون دیا گیا, وہاں تو حکومت کی ریٹ کا کسی کو خیال نہیں آیا. تو یہ ایک بات جو ہے, یہ کمزور عناصر تھے نا بیچارے, یعنی معاشرے کے غریب طلبہ تھے. یہی معاملہ اگر کسی امریکن سکول کے اندر ہوا ہوتا اور وہاں کسی نے کسی کو یرغمال بنایا ہوتا نا, امریکن سکول تو ایسے نہیں کرتا. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں بات واضح ذرا سمجھیے, میں نے امریکن سکول کہ ٹو رانگز ڈو ٹو رانگز میک اے رائٹ, یہ ہے کوسچن, تاکہ یہ بات کہیں غلط نہ چلی جائے. مراد یہ ہے کہ وہاں پر کسی نے یرغمال بنایا ہوتا کسی کو, امریکن سکول میں 5 10 15 کوئی دہشت گرد داخل ہو گئے ہوتے اور انہوں نے وہاں یرغمال بنایا ہوتا, تو کیا وہاں بھی اسی طرح سے فائرنگ کی جاتی؟ کیا وہاں ایک ایک بچے کو بچانے کی کوشش نہ کی جاتی؟ کیا وہاں جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ان کو موقع نہ دیا جاتا کہ وہ چلے جائیں تاکہ وہ بچوں کی جان بچ جائے؟ وہاں پہ یہاں اسلام آباد کے اندر ہی جو ایک سکول کی وین اغوا ہوئی تھی, تو وہاں تو یہ ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں کی گئی. چنانچہ میری گزارش یہ تھی کہ کوئی یعنی ہم ایک رد عمل پر تو ایک فتووں کا اور اس کا کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ رد عمل جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے, مظلوم کا, کمزور کا, جو ایک ظلم کا شکار ہو رہتا ہے اس کا, وہ بہت غلط ہوگا, وہ بہت سارے. لیکن یہ کہ پوری بات بیان کر کے پھر اگر ہم اس کے بات کریں گے تو وہ شاید بات جو ہے وہ زیادہ جسٹیفائی بھی ہوگی اور زیادہ مناسب. جمال صاحب, ایک وکیل کی حیثیت سے میرا پہلا کوسچن یہ تھا کہ یہ اقدام بذات خود فی نفسے ہی اقدام جو کیا گیا لال مسجد کا, یہ کیا لیگل کنونشنز کے حوالے سے ایک معمولی اقدام تھا, غلط تھا یا صحیح تھا؟ اگر ہم اس کو باقیوں کے ساتھ کمپیئر کر کے بات کریں گے, وہ بھی انالیسس بہت ضروری ہے جو غامدی صاحب نے اور پراچا صاحب نے کیا. میری تو جو لیگل ٹریننگ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ ہر کرمنل offense کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے. اگر ایک قتل 4 سال کے بچے نے کیا ہے تو اس کا معاملہ بالکل اور ہے. اگر ایک قتل کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوا ہے اس کا معاملہ بالکل اور ہے. اگر ایک قتل سہون ہو گیا ہے, مطلب انٹینشن نہیں تھی, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا معاملہ بالکل اور ہے. سو آپ کسی واقعے پہ بالکل زیرو فوکس کر کے اس پہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ سٹینڈرڈ اپلائی نہیں کر سکتے. ہمیشہ آپ یہی دیکھیں گے کہ جی اگر یہ واقعہ پروو بھی ہو گیا تو آپ پھر جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں چلے جاتے ہیں. اگر ایک قتل جو ہے وہ ایک انتہائی غریب آدمی نے کیا ہے جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کا کبھی اس کو معاشرے کی طرف سے کوئی اپرچونٹی نہیں ملی اپنی شخصیت کو امپروو کرنے کی, تو بات اور ہوگی. ایون لا میں بھی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ڈو کم ان. اور اگر ایک بندہ ہے جو بڑا ویل کوالیفائڈ ہے, وہ پورا شعور رکھتا ہے, وہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے, اگر ایک بندہ وہ تھا ہی انسین, ٹھیک ہے, اس نے ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز سے تو آپ اس کی سزا میں کمی کریں گے نا, جرم کی نوعیت تو آپ پہلے بیان کریں گے. جرم کی نوعیت میں بھی فرق آ جائے گا. اگر ایک بچے نے قتل کیا تو وہ جوونائل کورٹس میں چلا جائے گا, دیکھیں نا, اور جوونائل کورٹس کا کلچر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اس لیے میں تو ایک پہلی بات تو میں پھر شدت سے یہ کہوں گا کہ ہمیں لال مسجد کے واقعے کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں. خوش آمدید. جی مشتبہ جمال صاحب, آپ فرما رہے تھے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ یہ جو ریئیکشن سامنے آیا اور جو لال مسجد والوں نے سٹانس لیا, اگین بات اس کی وجوہات سمجھنی پڑیں گی ہمیں کہ بھئی آخر کیا بات تھی, وہ لوگ کیا معاملہ کیا درپیش ہے. معاملہ جو ہے نا وہ بڑا واضح درپیش ہے, اور میرے خیال میں اس پہ وارنش کرنا بڑا ناممکن ہو گیا ہے کہ جو ایک 92 میں آرٹیکل آیا تھا ہنٹنگٹن صاحب کا, انٹرنیشنل سیکیورٹی انوائرمنٹ اینڈ امریکن US نیشنل انٹرسٹ, اس آرٹیکل کو انہوں نے بعد میں ایک اور آرٹیکل میں کنورٹ کیا جو پھر ان کی بک آئی تھی کلیش آف سیولائزیشنز اینڈ دی ری میکنگ آف دی ورلڈ آرڈر. اور اس کے پیرالل آپ کو ایک رائز نظر آتا ہے نیو کنزرویٹیوز کا ان پالیٹکس اینڈ اکنامکس ان یونائٹڈ اسٹیٹس. سیولائزیشنز کے مزاج میں فرق ہوتا ہے, جیسے کہ غامدی صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی
ہم پہ ترقی پذیر ممالک پہ تو اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ جی یو وانٹ ماڈرنائزیشن وداؤٹ ویسٹرنائزیشن. آپ ویسٹرن فروٹس لینا چاہتے ہیں لیکن ویسٹرن کلچر اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ تو بہت سیلفش لوگ ہیں. لیکن اب جو اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو امریکن سویلائزیشن کا طریقہ کار ہے نا وہ ہم سے بھی زیادہ بھیانک ہے. انہیں مڈل ایسٹ کے آئل میں دلچسپی ہے, مڈل ایسٹ کے لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے. انہیں ترقی پذیر ممالک کی ڈیسٹنی میں دلچسپی ہے, ترقی پذیر ممالک کے لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے. سو دے آلسو وانٹ آئل وداؤٹ ڈرٹنگ دیئر ہینڈز ود دی پیپل آف مڈل ایسٹ, ود دا ویلفیئر آف دا پیپل آف مڈل ایسٹ. انہیں پاکستان میں وار آن ٹیرر کرنی ہے, بٹ وہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے ساتھ انوالو ہونے میں کوئی تیار نہیں ہے. انہیں یہاں پہ 2-3 ایجنٹ چاہیے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. تیسری چیز یہ کہ ان کا یہ طریقہ کار بڑا شارپلی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اسلامک سویلائزیشن کو دیکھیں نا, مطلب آج تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ سیریا مسلم کنٹری ہے, ایجپٹ مسلم کنٹری ہے, انڈو پاک مسلم کنٹریز ہیں, لیکن یہ مسلم کنٹریز نہیں تھے. ایکچولی مسلمز ہیڈ کانکرڈ سیریا, مسلمز ہیڈ کانکرڈ ایران, لیکن آج ایرانی بورنز آر مسلمس. میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں, میں عرب نہیں ہوں, لیکن میں مسلمان ہوں اور میں انڈو پاک کا سن آف سوائل بھی ہوں. یہ اسلامک سویلائزیشن کا مزاج بالکل فرق تھا, اور اسلامک سویلائزیشن کے خلاف ریئیکشن بھی بالکل مختلف ہوئے تھے. امریکہ جو خدا کی بستی کو دکان سمجھنے والی جو ایک اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے نا جی, یہ وہاں آ جاتا ہے. اس کے اندر جب آپ سویلائزیشن کی روح کے ساتھ سودے بازی کرنی شروع کر دیتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو ہر طرح کا ایک ریئیکشن دیکھنا پڑے گا. جو خاص ریئیکشن لال مسجد کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے نا, اس کا میں امریکہ کو اتنا نہیں مورد الزام ٹھہراتا. وہ ریئیکشن زیادہ آ رہا ہے جو فیلئر ہے آف دی انٹیلیجنشیا آف مسلم امہ کا اپنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو امریکن پالیسیز ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے جو مسلم دانشور اتنی بری طرح ناکام ہو گئے ہیں کہ بساط عالم پہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں امریکہ کو انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھیں نا. اب یونائٹڈ نیشنز میں جو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں سوائے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بولا تھا, یا ایران کا ہیڈ آف اسٹیٹ بولا تھا یا وینزویلا کا ہیڈ آف اسٹیٹ بولا تھا کہ جی یہ امریکہ دنیا میں کیا غنڈہ گردی کر. جن 50-52 ملکوں کو آپ کہتے ہیں جی یہ OIC کے ممبرز ملک ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا. تو پھر لوگوں کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ پینٹ اپ ہو کے ایکسٹریم رستے ڈھونڈنی شروع کر دیتی ہے. امریکہ نے کہا تھا کہ ہم عراق پر اس لیے حملہ کر رہے ہیں, میری بات سن لیجیے آپ پوری, کہ یہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. اب کئی سال ہو گئے وہاں پہ امریکی تسلط. میں پوائنٹ ارز کرتا ہوں نا, پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں نکلا. نتیجتاً جو مسلم امہ کے ذہن میں ایک پکچر بنتی ہے نا وہ یہ بنتی ہے کہ امریکہ ہمیں صرف کمزور نہیں سمجھتا, وہ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتا ہے. مطلب وہ ہمیں کوئی انٹیلیجنٹ جسٹیفیکیشن دینے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے اس لیے میں نے اٹیک کیا تھا, وہ نہیں ملے تو کوئی بات. یعنی آپ کے نزدیک لال مسجد کا جو واقعہ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے انہیرنٹ کوئی فیکٹر نہیں ہے, یہ سارا جو ہے ایکسٹرینیس یا زیادہ یہ جو امریکن اپریشن ہے اس کے اگینسٹ چونکہ پوری مسلم امہ کی گورنمنٹس مم ہیں, مسلم انٹیلیجنشیا جو ہے وہ اس کو ایکسپوز نہیں کر رہا, امریکہ کو چیلنج نہیں کر رہا. جس طرح نام چومسکی امریکہ کے خلاف بات کرتا ہے, 2 ٹوک میں نے تو ریئرلی کبھی پڑھا ہے کہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ مسلم انٹیلیجنشیا ایکسپوز کر رہا ہو کہ یہ امریکہ گیم کیا کھیل رہا ہے. تو جو عام مسلمان ہے, جو ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے, ٹین ایج میں ہر بندے کے جذبات بہت رومانٹک اور آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں. ایون جو مدرسوں میں نہیں پڑھتے, جو مغربی تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں, ٹین ایج میں ان کے بھی بڑے آئیڈیلسٹک نوشنز ہوتے ہیں. چاروں ناچار ہوتے ہوتے جو ایک کہہ لیجئے نا ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ, چونکہ لائن آف ڈیفنس کہیں آ نہیں رہی, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائنل لائن آف ڈیفنس ہم ہی بن گئے ہیں. ہماری حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں, ہماری سول سوسائٹی امریکہ کو شیشہ دکھانے میں ناکام ہو گئی ہیں, تو اب یہ بات ہم پر آ کر رک گئی ہے. ان کے جو بس میں پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اب میری ایک اور بات بھی سن لیجیے, ایک وہ ملک جس کا لٹریسی ریٹ 45% ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کے فہم اسلام کی کیا بات کریں گے؟ مطلب لٹریسی ریٹ عربی سے نہیں جج ہو رہا. اس پوائنٹ پر ہم آتے ہیں جی بعد میں. تھوڑا سا یہاں سے آپ کو میں سٹاپ کروں گا تھوڑا سا, کیونکہ پھر وہ بات سے بات آگے چلتی چلی جائے گی, کیونکہ اس میں بہت سارے پھر اور سوشل فیکٹرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کی ہم بات کر رہے تھے بہرحال وہ مدرسے کے فارغ التحصیل تھے, they were not illiterate people and neither were the people following them. پراچا صاحب, صرف تھوڑا سا یہاں تک ڈسکشن کو سم اپ کرنے کے لیے میں آپ سے بھی اگر پوچھنا چاہوں کہ آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ نے ابتدا میں تھوڑا سا اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ کچھ فیکٹرز بہرحال مارجنلی موجود صحیح,
لیکن ایسے ضرور ہیں کہ جو انہیرنٹلی اس قسم کے آئیڈیاز میں بلیو کرتے ہیں. آپ اس بات کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اصل تو یہ ہے نا کہ ایکسٹریمسٹ کس چیز کو کس طرز عمل کو سمجھا جاتا ہے. بسا اوقات یوں ہوتا ہے نا جی کہ جی نماز پڑھنے کو بھی ایک انتہا پسندی سمجھی جاتی ہے، دین پر عمل کرنے کو بھی سمجھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے. اس لیے جہاں تک یعنی کسی چیز کو مطالبہ کرنے کی حد تک، ڈیمانڈ کرنے کی حد تک، وہ تو بہرحال کہیں کوئی اس کو انتہا پسندی کا کوئی معمولی سا بھی اس کے ساتھ کوئی چیز وابستہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کا یہاں تو معاشرہ ہم ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بارے سے گفتگو کر رہے ہیں نا، یہاں نماز کی بات نہیں ہوتی. جی میں یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی حد تک بات یہ ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں اصلاح کی ضرورت ہے. اس انداز پہ قانون کو ہاتھ میں لینا یا کہیں پر کوئی ایسا اقدام کرنا کہ جس اقدام کے نتیجے میں کسی بے گناہ آدمی کی جان چلی جائے، اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات واضح ہیں. اور اسلام اس طرح سے کسی چیز کو بھی از خود حل کرنے کی یا از خود کسی چیز کو نافذ کرنے کی یا اس کے لیے بندوق اٹھانے کی اسلام اسٹیٹ کے اندر اجازت اس انداز. غامدی صاحب، جو سوال میں بار بار جس کی طرف کوشش کر رہا ہوں اس کو سامنے لانے کا، اس کا شاید جواب ابھی ڈائریکٹلی کم از کم مجھے تو نہیں مل سکا، وہ یہ ہے کہ یہ جسٹیفیکیشنز بھی سامنے آ گئیں، اور یہ بات بھی میرا خیال ہے کہ ہر قوم کے اندر ان کے ہسٹورینز اور انٹلیکچوئلز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو فوکو کے الفاظ میں ادرنگ کی جاتی ہے. ہم بڑی نیٹ سی ٹائپولوجیز بنا لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو اصل میں امریکہ کے وجہ سے ہی ہوا ہے، اور اس کو بھی ایک مونولیتھک ہول سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ایک مونولیتھک ہول سمجھ لیتے ہیں. کیا واقعی ہم ایک مونولیتھک ہول ہیں جہاں پر صرف فرنج ایلیمنٹس ہیں، یا آپ کے نزدیک ایک دینی اسکالر کی حیثیت سے مسلمانوں کے اندر ایک بہرحال ڈسکورس وجود میں آیا ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے اور ان کو صحیح سمجھا جاتا ہے؟ میں تو اسی پس منظر کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور میں اپنی بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ برطانیہ عظمیٰ کے بعد جب امریکہ نے دنیا کی باغ ڈور سنبھالی ہے تو پراچا صاحب نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ کسی بھی بڑی طاقت سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ کسی اخلاقی اصول کے مطابق کام کرے گی. امریکہ کا یہ کردار نہیں رہا. اسرائیل کا ناسور تو پہلے ہی مشرق وسطیٰ کے سینے میں گاڑ دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر پے در پے وہ واقعات ہوئے کہ جس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ کسی قدر سے، کسی اخلاقی اصول سے، کسی بین الاقوامی ضابطے سے اس سپر پاور کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی اس کے سامنے اصلاً اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر وہ اقدامات کرتے ہیں. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانفلکٹ تو ہمارے اندر پایا ہی جاتا تھا، ایک رد عمل کی نفسیات بھی فطری طور پر پیدا ہوئی ان اقدامات کے نتیجے میں، اور اس کے بعد پھر پے در پے بین الاقوامی قانون میں بھی ہمیں وہ انصاف نہیں نظر آیا جو انصاف ایک انسان کی حیثیت سے ہم توقع کر سکتے تھے کہ ہمیں ملنا چاہیے. میں نے اس پس منظر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لال مسجد ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کے پس منظر میں بے شمار عوامل ہیں. اب اگر آپ ان عوامل کو ایک ایک کر کے گنیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر مسلمان معاشروں کے اندر مثال کے طور پر جمہوری اقدار کے مطابق حکومتیں قائم ہوتی، لوگوں کی رائے کے مطابق حکومتیں وجود میں آتی، لوگوں کی رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہتی، اس سے محروم ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتی، تو جتنے بھی اس طرح کے عناصر ہو سکتے تھے کہ ذرا حدود سے متجاوز ہو کر سوچیں، ان کو ایک راستہ ملتا. وہ محسوس کرتے کہ ہماری حکومتیں ہماری نمائندہ حکومتیں ہیں، اور ہماری حکومتوں کو اگر ہم محسوس کریں گے کہ کسی غلط راستے پر جا رہی ہیں تو ہم تبدیل کر سکیں گے. جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے. میں تو چونکہ اس معاملے میں آخری درجے میں جمہوریت پسند لوگوں میں سے ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے دین کا بھی تقاضا ہے، میرے ایمان کا بھی تقاضا ہے، امت مسلمہ کے مفادات کا بھی تقاضا یہی ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر آپ دیکھیں ایک نظر اٹھا کے تو پورے عالم اسلام میں شاید آپ ایک ملک بھی آسانی پیش کر سکتے جس میں حقیقی جمہوری اقدار کے مطابق حکومت کی جا رہی ہے. لیکن امریکہ میں تو فنڈامنٹلزم، جو پروٹیسٹنٹ فنڈامنٹلزم ہے، وہ تو امریکہ کی جمہوریت کے اندر سے ہی نکلا نا. دیکھیے جی، بات یہ میں تو عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں نا. اب امریکہ دنیا میں جمہوریت کا چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جمہوریت کی بات بھی کرتا ہے. ہمارے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس نے یہاں جمہوری اقدار کو پنپنے میں مدد دی ہے؟ یعنی ایک اخلاقی اصول ہوتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے. اگر عامروں سے اس کا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات کی وہ خدمت کر سکتے ہیں تو پھر وہ آمریت کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے. اگر ملوکیت کے ساتھ اس کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو ایک اخلاقی کسی جس کی طرف اشارہ کیا مجتبیٰ جمال صاحب نے کہ ہماری بھی ایک سپر پاور رہی اور ہم سے بھی بعض موقعوں کے اوپر غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن کوئی اخلاقی اصول ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر دنیا آپ پہ اعتماد کر سکتی ہے. دنیا کا نظم اللہ تعالیٰ ایسے ہی چلا رہے ہیں. اس میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے ممالک ایک ہی جگہ پر ہوں.
कोई 1, 2, 3, 4 बल्कि बाद औक़ात तारीख में 5 सुपर पावर्स भी रही हैं जो दुनिया का नज़्म व नस्क चलाती हैं। अगर वो किसी अखलाकी उसूल के मुताबिक मामलात कर रही हों तो उसके नतीजे में रद्द-ए-अमल की ये सूरत पैदा नहीं होती। तो एक चीज़ ये हुई कि हम जमहूरी माशरे वजूद में नहीं ला सके, यानी ना इस्लामी तालीमात इस तरह पेश की जा सकें कि उसमें जमहूरियत को एक कदर की हैसियत हासिल हो जाती, लोगों की मर्ज़ी से हुकूमतें कायम होती। फिर उसके बाद हुकूमतों के माबैन और अवाम के दरमियान जो इस वक्त आपको एक तसादुम की कैफियत नज़र आती है, जो पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान की सूरत हाल भी यही है कि जमहूरी इक़्तिदार पामाल हुई हैं, आइन की हुर्मत पामाल हुई है, हल्फ को बार बार तोड़ा गया है, बदतरीन नौयत के जराइम जो है वो अवाम के खिलाफ किए गए हैं। ये सारी सूरत हाल ये बता रही होती है कि हमारे यहाँ आम्मतुन्नास अगर आप ये चाहें कि उनकी रियासत, उनकी हुकूमत उनके नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करे, मैं नुक्ता नज़र के गलत या सही होने पर इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, तो इस चीज़ के रास्ते में वो इन आमरीतों को रुकावट महसूस करते हैं। इससे भी एक मैं रद्द-ए-अमल के पैदा होने के वजूह आपको बता रहा हूँ कि एक ये पैदा होता है। अब वो देखते हैं कि अमेरिका भी इस मामले में किसी इंसाफ के मुकाम पर नहीं खड़ा, यानी आमिर, फौजी आमिर, डिक्टेटर, जमहूरियत के इक़्तिदार को पामाल करने वाले, अवाम के हुकूक को गसब करने वाले अगर उसके मफादात के नुमाइंदा बन जाते हैं तो वो उनकी पुश्त पर खड़ा होता है, उनकी तायद कर रहा होता है, उनकी हुकूमतों को सहारा दे रहा होता है, उनके लिए रास्ते निकाल रहा होता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये हुई कि हमारे यहाँ एक हमारी सदियों की तारीख में निज़ाम तालीम था। देखिए, बच्चे को मैं अपना आप मुंतकिल करता हूँ, मेरी तहजीब अपना आप मुंतकिल करती है, मैं अपनी इक़्तिदार मुंतकिल करता हूँ, उसके बाद जो कौम के ज़हीन अनासर की तरबियत का निज़ाम है वो तो आपके निज़ाम तालीमी में होता है। तो हमारे यहाँ यकसा निज़ाम तालीम था, यानी कभी निज़ाम तालीम की दुई हमारी पूरी तारीख में नहीं रही। यहाँ जब इस्तेमार ने अपनी हुकूमतें कायम की, बरतानिया उज़्मा की हुकूमत कायम हुई, और इन 1.5-2 सदियों के दौरान में आप ये देखिए, इस वक्त भी आप निगाह डालिए, हमारा पाकिस्तान भी उसकी बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करता है कि आपका निज़ाम तालीम मजहबी और गैर मजहबी, उर्दू और अंग्रेज़ी की तफरीक में मुब्तला हो गया। ज़ाहिर है कि जब ये नौयत पैदा होगी तो उसका एक लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि एक कौम नहीं वजूद में आएगी। यानी अगर आप इस वक्त देखें कि दीनी मदारिस के अंदर जो एक तालिब इल्म पढ़ता है, यानी ये दिलचस्प बात है ना कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने लॉयर बनना है, तो आप पहले कोई 12 साल की ब्रॉड बेस्ड तालीम पाते हैं, इसके बाद आप इख्तिसासी तालीम के लिए जाते हैं। वहाँ आप 5 साल के बच्चे को 7 साल के बच्चे को भेज देते हैं और वो वहाँ पर दीन का आलिम बनने का फैसला कर लेता है। उसकी एक अलग फ़ज़ा है, उसकी एक अलग नफ्सियात है, उसके सामने कोई अलग दुनिया है जिसके अंदर वो परवरिश पाता है। वो दुनिया गलत है या सही, इस पर भी मैं इस वक्त कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हमारा निज़ाम तालीम तसादुम की एक बुनियाद हमारे अंदर ही रख देता है। उसकी वजह ये होती है कि जो लोग आम तालीम पा के निकलते हैं वो दीनी इक़्तिदार के बारे में, दीनी चीज़ों के बारे में, दीन के इल्म के बारे में उस मुकाम पर नहीं होते, और जो दीन की तालीम पा के निकलते हैं वो चूंकि कोई ब्रॉड बेस्ड तालीम नहीं पाए हुए होते, तो उनके दरमियान और सोसाइटी के दरमियान कम्युनिकेशन का, इब्लाग का कोई रिश्ता तो फिर आप ये एडमिट कर रहे हैं ना जी कि पोलराइजेशन भी है, सेगमेंटेशन भी है। ये तो मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि है, और वो किस किस जगह पे है। यानी जमहूरियत के न होने की वजह से सोसाइटी के अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। अमेरिका ने आमरीतों की सरपरस्ती की है, हमेशा आमरीतों की सरपरस्ती की है, अपने मफादात के लिए सरपरस्ती की है। जमहूरियत उसको उस वक्त याद आती है जिस वक्त उसके अपने मफादात का तकाजा होता है, और उसे किसी आमिर से अपने मफादात पूरे कराने के लिए ज़रा उसके पाँव में जंजीर डालना होती है, वरना जमहूरियत के साथ उसकी कोई कमिटमेंट दुनिया में हमें नजर नहीं आती। निज़ाम तालीम के बारे में मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब आप पूरी कौम को इस तरह बांट देंगे तो उसका नतीजा लाजमी तौर पर यही निकलेगा। इस तरीके से आप एक के बाद दूसरी तकसीम में बढ़ते चले जाएंगे। नाज़रीन, आपने हमारे शुरका की गुफ्तगू सुनी, बात अभी जारी है। अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफसील के साथ हाज़िर होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।